بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 173 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت اقتضاء الحرمت للبطلان سے لے کر اقتضاء الحرمت لبطلان المعاملت تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا جائے گا وہ یہ ہیں: نمبر 1، اقتضاء حرمت بطلان کی وضاحت کی جائے گی کہ مطلب یہ ہے کہ آیا کسی چیز کا حرام ہونا اس کے باطل ہونے کا تقاضا کرتا ہے یا تقاضا نہیں کرتا۔ نمبر 2، اقتضاء حرمت بطلان عبادت کی وضاحت، یعنی اگر حرمت نے عبادت کے ساتھ تعلق پیدا کیا ہے، کیا اس عبادت کے باطل ہونے کا لازمہ ہے، باطل ہونے کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کے بارے میں آج بحث ہوگی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ اقتضاء الحرمت للبطلان، اقتضاء سے طلاب کرام عزیز مراد ہے یعنی لا بدیت عقلیہ، یعنی ملازمہ۔ آیا حرمت اور بطلان کے درمیان میں ملازمہ پایا جاتا ہے یا نہیں؟ یعنی اگر ایک چیز حرام ہے، کیا اس کے حرام ہونے کا لازم عقلیہ یہ ہے کہ وہ چیز باطل بھی ہے، وہ چیز مؤثر نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے؟ اس بارے میں طلاب عزیز، قبل اس کے کہ ہم عبارت کو آغاز کریں، ایک نقطے کی جانب آپ توجہ دیں۔ اہم ترین مباحث میں سے علماء اصول کے نزدیک جن اہم ترین مباحث کے اندر علماء اصول کا اختلاف پایا جاتا ہے، ان میں سے ایک بحث یہ ہے اقتضاء حرمت للبطلان، کہ حرمت اگر کسی فعل کے ساتھ تعلق پیدا کرے تو آیا فعل کے باطل ہونا کا تقاضا کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ اچھا ٹھیک، یہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ لا شک، اس میں کوئی شک نہیں، فی ان النہی المتعلق بالعبادت یا المتعلق بالعبادت او بالمعاملت، کہ یہ نہیں دو لحاظ سے، ایک نہیں کا تعلق یا عبادت کے ساتھ ہے یا پھر معاملے کے ساتھ ہے۔ یہاں کے طلاب کرام علماء نے نہیں کو تقسیم کیا ہے مولوی اور ارشادی کی جانب، یعنی نہیں مولوی، نہیں ارشادی۔ پھر نہیں مولوی کو تقسیم کیا ہے نفسی اور غیری کی جانب، ٹھیک۔ پھر تنزیہی اور تحریمی کی جانب تقسیم ہوتے ہیں، اور نہیں ارشادی کو تقسیم کیا ہے پھر اس چیز کی جانب کہ کسی چیز کے معنی ہونے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ارشاد یعنی کسی معنی کی طرف رہنمائی کر رہی ہے کہ یہ چیز فرض کا صحت نماز میں غیر معقول اللحم کا لباس ہونا معنی ہے، مثلا لا تصلی فیما لا یعقل لحمہ، یہ معنی کی جانب ارشاد ہے کہ غیر معقول اللحم میں نماز صحیح نہیں ہے۔ اور ایک دفعہ رہنمائی کرتے ہے کسی چیز کی شرطیت کی جانب، مثلا لا تبع بدون کیلن، کیل و وزن کے بغیر آپ کوئی بھی معاملہ نہ کریں، یہ رہنمائی کے کیل شرط ہے صحت بے میں۔ اب طلاب عزیز، یہاں پہ نہیں ارشادی محل بحث سے خارج ہے، محل بحث نہیں مولوی کے بارے میں ہے، یعنی نہیں مولوی تعلق پیدا کرے یا عبادت کے ساتھ یا معاملہ کے ساتھ، یہ قسم دو بنتی ہیں۔ دیکھیے گا عبارت کو، دیکھیے، لا شک فی ان النہی المتعلق بالعبادت، وہ نہیں جس نے تعلق پیدا کیا ہے عبادت کے ساتھ، ٹھیک ہے، مثلا لا تصلی فیما لا یعقل لحمہ، او بالمعاملت، یا معاملے کے ساتھ، مثلا لا تبع بدون کیلین۔ تو یہ نہیں ایک دفعہ یہ دو قسمیں ہیں، یعنی ارشادن نہیں ارشادی ہے، الا شرط یعنی اس ایک چیز کی شرطیت کی جانب کے کیل شرط ہے معاملہ کے اندر، او مانع یا مانع کی جانب اشارہ ہے، یعنی مالا غیر معقول اللحم مانع صلاۃ ہے۔ یہ نہیں یکشف کشف کرتا ہے کہ ان البطلان، کہ عبادت
बातिल है बेफक़्द शर्त, जब शर्त गैर माकूल हम उसके अंदर नहीं होगी, माफ कीजिएगा, शर्त यानी कैल की शर्त नहीं है तो बातिल है। अब वजूद माने, माने अगर मौजूद, माने क्या है, गैर माकूल हराम गोश्त जानवर से लिबास का बना हुआ ये। व इन्नमल कलामो फिल हुर्मत तकलीफियत व इक्तज़ाइहा लिबुतलान इबादत, बहस जो है यानी ये ला शक, यानी इसमें ये मौरिद बहस नहीं है, मौरिद बहस मौरिद इख्तलाफ वहां पे जहां पे यानी नहीं मौलवी, वो हुर्मत जो तकलीफी है, हुर्मत तकलीफी, हुर्मत नहीं का ज़ुहूर हुर्मत के अंदर है तकलीफिया, और ये तकादा करते हैं कि इबादत बातिल है। ठीक, अब इसकी अच्छा इस बुतलान के दो माना हैं, यानी इबादत के अंदर और हुर्मत तकलीफी हो तो इसका माना जुदा गाना, यानी मुजजी नहीं है मकाम इंतसाल में, और अगर मामले के साथ हुर्मत तकलीफी का ताल्लुक है, नहीं का ताल्लुक है, तो फिर इसका मतलब यह है कि असर उस पर मुतरतिब नहीं होगा, जो मामले में नकल इंतकाल मिल्कियत वगैरह ये मुतरतिब नहीं होंगे। बेबुतलान इबादत है बेमाना आदम जवाज इक्तिफाए बिहा फी मकाम इंतसाल, ये इबादत के बातिल होने का माना है कि इक्तिफा करना जायज नहीं इस इबादत पर मकाम इंतसाल में, यानी ये इबादत मुजजी नहीं है। वह बुतलान मामलते, मामले के बातिल होने का मतलब यह है कि बेमाना आदम तरत्तुबिल असर अलैहा, कि उस मामले पर जो असर होना चाहिए वो नहीं होगा। मसलन मामले में क्या हो, मैं एक चीज आपको बेच रहा हूं, दे रहा हूं और आप ले रहे हैं, तो नकल इंतकाल जो होता है वो मुतरत्तिब नहीं होगा, फाहुना मबासन, बस ये दो बहस हैं, एक नहीं का ताल्लुक या हुर्मत का ताल्लुक मकाम इबादत के साथ है, दूसरा मकाम मामला के साथ है। अब इन दो यहां पे दो बहसें हो गई, एक इक्तज़ाउल हुर्मत लिबुतलानिल मुआमलते, माफ कीजिए लिबुतलान इबादत, इबादत के साथ अगर नहीं ने ताल्लुक पैदा किया है तो हतमन यह हुर्मत है, यह इबादत हराम है, यानी जिससे ला तुसल्ले फीमा ला युकल्लम, हराम है नमाज पढ़ना गैर माकूल में, ये आया हराम तो है, आया अगर पढ़ ले कोई आदमी नमाज बातिल है, फरमाते हाँ बिल्कुल ये मुलाजमा है इनके दरमियान में। वल मारूफ बैनहुम, इस बारे में यानी इबादत के साथ अगर नहीं तहरीमी ताल्लुक पैदा करे, मशहूर उलमा उसूल के दरमियान यह है कि अन्नल हुर्मत तक़्तज़ी बुतलान इबादत, कि हुर्मत का तकादा है कि इबादत बातिल है, यानी ला तुसल्ले फीमा ला युअकल लहमुहु, के अंदर अगर इस इंसान गैर माकुल लिबास में नमाज पढ़ता है, हराम होने के साथ साथ वो बातिल भी है। अच्छा, बातिल तो युमकिन यकून ज़ालिका, ये हुर्मत मुमकिन हो लिअहदिल मिलाकात तालियत, इस यानी हुर्मत और बुतलान में इबादत ये मुमकिन है, इसके कुछ मिलाकात हों, मिलाकात में से कोई एक मिलाक पाया जाता हो, दर्जे जो 3 मिलाक हैं उनमें से अल अव्वलो, पहला मिलाक यह कि अन्नहा हुर्मत तमनउ माने अन इतलाक़िल अम्र खिताबन व दलीलन ले मुतअल्लिक़हा, माने बनती इस बात से कि अम्र इतलाक पैदा करे, यानी अम्र अपने मरहले इतलाकी में नहीं रहेगा, जब हुर्मत है तो अम्र मुतलकन नहीं है, अम्र अपना ज़ुहूर पैदा नहीं करेगा खिताब के लिहाज से और दलील के लिहाज से अपने मुताल्लिक़ के लिए, क्यों ले इज्तिमा, चूंकि अम्र और नहीं का इज्तिमा होना महाल है, जब नहीं है हुर्मत पर दलालत कर रही है तो अम्र वजूब पर दलालत नहीं करेगा। वह अम्मा खुरूजी अन कौनी मिस्दाक़ लिल वाजिब ला युज़िनु, और जब अम्र ने इतलाक पैदा नहीं किया दलीलन व खिताबन, तो जिस चीज को अंजाम दिया जा रहा है वो वाजिब के जुमरे में नहीं आती, जब वाजिब के जुमरे में नहीं आती ला युज़िनु, तो वाजिब से मुजज़ी भी नहीं, वह मानल बुतलान, यही बुतलान का माना है। इसको अगर हम खुलासे के तौर पर तुलाब अज़ीज़ बयान करें तो यह है कि इम्तिसाल के मिलाक का खुलासा यह है कि यानी इस मिलाक का खुलासा, पहले मिलाक यह है कि इम्तिसाल यानी मुताबिकतुल माती बिही लिल मामूर बिही, यानी जो अंजाम दे रहा है तो वो मुताबिकत रखता है उसके साथ जिसका हुक्म दिया गया है, लिहाजा बस जिस फेल को मुकल्लफ अंजाम दे रहा है वो इम्तिसाल शुमार नहीं होगा, हाँ सिवाय जब मामूर बिही के, क्योंकि इम्तिसाल फर है अम्र का, यानी अम्र होगा तो इम्तिसाल भी हो गया। अब जब अम्र ही साकित हो गया नहीं के मुनज्जज़ पैदा करने से तो अम्र ही नहीं है, बस अगर हम फर्ज करें कि नहीं ने इबादत के साथ ताल्लुक पैदा किया है तो इसका मतलब यह है कि इबादत के बारे में अम्र साकित है, चूंकि इस सूरत में अम्र का इतलाक नहीं है। इसी तरह शामिल है उस हिस्से के बारे में जिसमें
یہ جس میں نہیں کی گئی ہو اور اگر سے نہیں ہوگا تو اجتماع امر نہیں علی شیء واحد لازم ہے، اگر یہ محال ہے لہذا امر ساقط ہو جائے گا تاکہ اجتماع ضدین لازم نہ آئے۔ الثانی ان حرمت تکشف واضح کر دے گا ان العبادت مبغوضۃ للمولا، حرمت کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ساتھ نہیں نے تعلق پیدا کیا اور نہیں کا ظہور حرمت میں ہے، یہ عبادت مبغوض مولا ہے، آپ اس کے ذریعے سے تقرب مولا حاصل نہیں کر سکتے۔ وَمَعَ كَوْنِهَا مَبْغُوضَةً، اور اس کے ساتھ کہ عبادت مبغوض مولا ہے، يَسْتَحِيلُ تَقَرُّبُ بِهَا، کہ اس کے ذریعے سے قربت اللہ حاصل کرنا محال ہے، آپ بالکل اس کے ذریعے سے قربت اللہ حاصل نہیں کر، تقرب مولا حاصل نہیں کر سکتے۔ مطلب خلاصہ یہ بنے گا کہ نہیں کا لازمہ مبغوضیت عبادت ہے، ٹھیک، مطلب یہ کہ نہیں عبادت کے ساتھ تعلق پیدا کرتی ہے تو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ عبادت مبغوض مولا ہے۔ اب اگر مبغوض مولا نہ ہو تو نہیں کے آنے کا معنی نہیں بنتا، اور جب عبادت مبغوض مولا ہے تو پھر محال ہے کہ اس کے ذریعے سے قربت خدا کا تقرب حاصل کیا جا سکے، اور جس کے ذریعے سے تقرب حاصل نہیں ہوگا وہ عبادت شمار نہیں ہوگی، اور یہی بطلان کا معنی ہے۔ الثالث، تیسرا ملاک، انہا، کہ یہ حرمت تستکشف، کشف کرتی ہے، معاف کیجیے، تستوجب حکم العقل بقبح الاتیان بمتعلقہ، یہ سبب بنتی ہے کہ عقل حکم کرتی ہے کہ جس کے ساتھ نہیں نے حرمت نے تعلق پیدا کیا آپ اس کے متعلق کو انجام نہیں دے سکتے، کبھی ہے عقل کے، کیوں؟ لکونی معصیت مبعدۃ مولا، چونکہ ایک نافرمانی الہی ہے جو آپ امتثال اس لیے کرتے ہیں کہ جس نے حکم دیا اس کے قریب ہو جائیں، یہ تو گناہ ہے، نافرمانی ہے، حرام ہے، اس کے یہ تو مولا سے دور کرے گی، آپ کس طرح سے آپ اس کے ذریعے قربت حاصل کر سکیں، لہذا عقل کہتی ہے کہ اس کو انجام نہ دیں۔ وَمَعَهُ يَسْتَحِيلُ تَقَرُّبُ بِالْعِبَادَةِ، اس کے ہوتے ہوئے محال ہے کہ آپ اس کے عبادت کے ذریعے سے تقرب حاصل کر سکیں، ٹھیک۔ اس کے بعد یہ تین ملاک، وَهَذِهِ الْمِلَاقَاتُ عَلَى تَقْدِيرِ تَمَامِيَتِهَا تَخْتَلِفُ نَتَائِجُهَا، یہ تین معیار ہو گئے۔ شہید سلم اگر ان کو ہم تام فرض بھی کر لیں تو ان تینوں کے نتائج جداگانہ ہیں، یعنی ہر ایک معیار کے اپنے اپنے نتائج ہیں جن کو ہم بیان کرتے ہیں۔ فَنَتِيجَةُ الْمِلَاقِ الْأَوَّلِ، ملاک کے اول کا نتیجہ، یہ غور فرمائے گا، اس کو میں بیان کر لوں تو طلاب کرام عزیز تاکہ آسانی ہو بعد میں سمجھنے کے لیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ملاک اول شامل توسلی کو بھی ہے، یعنی واجب توسلی کو، چونکہ معنی صحت عبادت یعنی عبادی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ توسلی کی، کیونکہ معنی صحت عبادت یہ ہے کہ امر موجود نہیں ہے اس لیے بس صحیح نہیں ہے، امر ساکت ہے نہیں کے تعلق پیدا کرنے کی وجہ سے، اور یہ تعبدی و توسلی میں مشترک فرق نہیں کرتا بطور مساوی، یہ بالکل ان میں فرق نہیں کرتا، جس طریقے سے تعبدی میں ہے اسی طریقے سے توسلی میں، اور یہ بھی ہے کہ اس پہلے ملاک کے مطابق کہ یہ ملاک بطور مساوی عالم بالحرمت اور جاہل بالحرمت کو شامل ہے، کیونکہ معنی صحت عبادت امر کا نہ ہونا ہے عبادت کے بارے میں، اور اگر نہیں کے بعد امر کو فرض بھی کر لیں تو اجتماع ضدین لازم آئے گا جو کہ محال ہے، اور بدیہی سی بات ہے کہ اجتماع ضدین کا محال ہونا ثابت ہے اس صورت میں بھی جس میں حرمت کا مکلف کو علم نہ ہو، علم و جہل سے اس کا تعلق پیدا نہیں اجتماع امر و نہیں کے ساتھ پیدا کرنے میں، لہٰذا عبادت کے بارے میں نہیں ہے، امر نہیں ہے، نتیجے میں عبادت باطل ہے اگر انجام دی جائے گی۔ ملاحظہ فرمائیں اس کو، لا تختص بالعبادت، یہ نتیجہ بالعبادت یعنی واجب تعبدی کے ساتھ مخصوص نہیں، بل تشمل الواجب توسلی ایضا، بلکہ واجب توسلی کو بھی شامل ہے، ٹھیک۔ ولا تختص بالعالم الحرمت بل تشمل حالت الجہل ایضا، ایسا نہیں کہ جو حرمت سے واقف ہو علم رکھتا ہو اس کو شامل ہو، بلکہ نہیں جو جاہل سے ناواقف ہو اس کو بھی شامل ہے۔ ولا اچھا یہ کیوں ہے وہ خلاصے میں بیان ہوگا، ولا تختص بالحرمت النفسیت بل تشمل الغیریت ایضا، بلکہ حرمت نفسیہ اور حرمت غیریت دونوں کو شامل ہے، کیونکہ اجتماع امر نہیں ثابت ہے چاہے امر نفسی ہو اور نہیں غیری ہو۔ ایک صورت مثلا نماز کے بارے میں نہیں آئے
کیونکہ انکار گری کے ساتھ تضام رکھتی ہے، یا چاہے امر نفسی ہو اور نہیں بھی نفسی ہو، مثلا لا تصلی فی الحمام، یا امر غیری ہو اور نہیں نفسی ہو، مثلا اگر انکار گری موقوف و تصرف در مال غیر پر، یا امر غیری ہو چوتھی صورت اور نہیں بھی غیری ہو، مثلا انکار گری کا واجب ہے، یہ موقوف مقدمہ مباح پر لیکن انقاذ کے وقت وہ مقدمہ حرام ہے۔ مذکور تمام چاروں صورتوں کو اگر فرض کر لیتے ہیں آپ ان کو، تو یہ استحال اجتماع پایا جاتا ہے، اور نتیجے میں استحال اجتماع ہے تو اذا تعارض تساقط امر ساقط ہے، نتیجے مکلف جو عبادت انجام دے رہا ہے وہ مصداق واجب شمار نہیں ہوگی، جب واجب شمار نہیں ہوگی تو وہ باطل ہے۔ وہ نتیجۃ الملا کے ثانی، ملا کے ثانی کا جو معیار ثانی کا نظریہ ہے تختص بالعبادت ہے کہ واجب کو توسلی کے، یہ کہ واجب توسلی کو شامل نہیں ہے، مخصوص ہے فقط واجب تعبدی کے ساتھ تختص بال، کیوں؟ اذ لا یعتبر قصد القربت فی غیرہا، چونکہ غیر عبادی میں قصد قربت شرط نہیں ہے۔ غور فرمائے طلاب عزیز، کیونکہ بطلان کا ملاک یہ ہے کہ مبغوض مولا کے ذریعے سے تقرب بے مولا ممکن نہیں، اور واضح سی بات کہ یہ بات تام ہے ان واجبات میں جن میں قصد قربت شرط ہے یعنی تعبدی، اور جن میں قصد قربت شرط نہیں یعنی توسلی، اس میں تو عبادت باطل نہیں ہوگی۔ وبالعالم بالحرمت، اور اس کو شامل بھی ہے جو حرمت سے آگاہ ہے، مطلب نیز جاہل بالحرمت کو شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا کیوں شامل نہیں ہے؟ کیونکہ جو آدمی حرمت عبادت سے جاہل ہے وہ مبغوض مولا ہونے سے بھی جاہل ہے، اور جس جاہل سے جو جاہل ہے اس سے تقرب ممکن نہیں ہے۔ من یجہل کون مبغوضا یمکن تقرب، جو جاہل ہے اس بات سے کہ مبغوض مولا ہے یا نہیں تو وہ تقرب الی اللہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ نتیجۃ الملا کے ثالث ہے، طلاب کرام عزیز ملا کے ثالث کا یہ ہے کہ تختص بالعبادت ہے کہ واجب توسلی کو شامل نہیں ہے، واجب تعبدی کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ اس صورت میں بطلان کا معیار یہ ہے کہ وہ فعل جس کو مکلف نے انجام دیا ہے وہ مبعد مولا ہے، مولا سے دور کر رہا ہے کیونکہ گناہ ہے جس سے تقرب حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور بدیہی سی بات ہے کہ یہ تام ہے ان واجبات میں جہاں قصد قربت شرط ہے، لیکن واجبات توسلیہ میں جہاں پہ تقرب شرط نہیں ہے، قصد قربت شرط نہیں ہے، بلکہ خارج میں فقط امتصال تحقق اتیان ضرور، بس وہاں پہ عبادت باطل نہیں ہوگی۔ بے فرض تنجز الحرمت ہے، اور حرمت کو منجز فرض کرنے کی صورت میں وہ ایزن نیز تختصو، یہ نتیجہ مخصوص ہے بنہی نفسی، نہی نفسی کے ساتھ بھی، نہی نفسی غیری کے مقابلے، ان الغیر لیس موضوع مستقل حکم العقل بقبح مخالفت ہے، چونکہ غیری موضوع مستقل نہیں ہے عقل کے حکم لگانے کے لیے کہ عقل کے مخالفت کبھی ہے مولا کا مطلب وجوب غیر، جس کے بعد وغیرہ مقدمہ کے اندر یہ بحث بیان ہو چکی ہے۔ ثم اذا افترضنا، بس اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ ان حرمت العبادت تقتضی بطلانها، کہ حرمت عبادت باطل ہونے کا تقاضا کرتی ہے، تو فإن تعلقت بالعبادت بکاملہ فهو متقدم، اگر یہ حرمت مکمل عبادت کے ساتھ تعلق پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو فهو متقدم، وہی حکم ہے جو بیان ہو گیا یعنی بطلان، ٹھیک۔ وَإِن تعلق بِجُزْئِهَا بطل هذا الجزء، اگر جزء عبادت کے ساتھ تعلق پیدا کرتے حرمت تو وہی جز باطل ہوگا، یعنی قرات کے ساتھ آپ سورہ سجدہ کو تلاوت نہ کریں، لأن جزء العبادت عبادت، چونکہ عبادت کا جز بھی عبادت ہے، جو عبادت جز عبادت کا حکم وہی کل عبادت کا حکم، وبطل کل بھی باطل ہو جائے گا اذا اقتصر علی ذلک المفرد، جب مکلف اکتفا اس مفرد کر من الجزء جو جزء مرکب ہے۔ واما اذا اتى بفرد آخر غیر محرم من الجزء، جب انجام دے ایسے دوسرے فرد کو جو حرام نہ ہو جز میں سے تو صح المرکب ہو، مرکب صحیح ہے، اذا لم يلزم من هذا التکرار للجزء محظور آخر من قبیل زیادت المبطلۃ لبعض العبادات، جب لازم نہ اس تکرار سے جز کے تکرار سے کوئی ایک اور اشکال، وہ کیا ہے کہ یعنی ایسی زیادتی نماز کے اندر نہ آئے بعض افعال نماز کے اندر یا واجبات کے اندر یا ارکان کے اندر جو بطلان نماز کا سبب بنے۔ وَإِن تَعَلَّقَتِ الْحُرْمَةُ بِشَرْطٍ،
اگر شرط کے ساتھ تعلق پیدا کرے، ٹھیک، شرط یعنی فرض کریں کہ کیل لا جو ہے شرط لباس، یہ بے شک نظر شرط کی جانب نگاہ کیا جائے گا، فإن كان في نفس عبادت كالوضوء بطل، اگر شرط وضو ہے جو وہ خود بھی عبادت ہے تو پھر اس میں حرمت اگر تعلق پیدا کرتے ہے پھر وہ بھی باطل ہے. وہ بطل مشروط بتبعہ، اور اس کے دوران مشروط باطل ہو جائے گا. وضو باطل تو مشروط نماز باطل. وإلا اگر ایسا نہ لم يكن هناك موجب لبطلان ہی، تو کوئی اس کے بطلان کا، وضو کے بطلان کا کوئی سبب نہیں تھا. ولا لبطلان مشروط، نہ شرط کے باطل ہونے کا کوئی سبب بنتا ہے نہ مشروط کا. اما الاول شرط کے باطل نہ ہونے کا سبب فلعدم کون عبادت، چونکہ عبادت نہیں. واما ثانی مشروط فلان عبادت مشروط لا تقتضی بنفس عبادت شرط، یہ ذاتاً تقاضا نہیں کرتا مشروط کا عبادی ہونا کہ شرط بھی عبادی ہو. ولزوم لتیان بھی علی وجہ قربین، کہ اس کو قربت اللہ انجام دینا واجب. کیوں؟ لان الشرط والقید لیس داخلا تحت الامر النفسی المتعلق بالمشروع المقید، کیونکہ شرط و قید امر نفسی کے دائرے میں نہیں آتے. وہ امر نفسی جس نے مشروط و مقید کے ساتھ تعلق پیدا کیا، کما تقدم فی مالی، شرط اس سے باہر ہوتی ہے قید سے. تو اللہ کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.